الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں میراث میں عورتوں کے حقوق کے موضوع پر۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ اگر کوئی شخص میراث کے نظام پر عمل کرے گا اور عورتوں کو ان کے حقوق دے گا اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، تو اس کے کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اسلامی نظام میراث پہ عمل نہیں کرے گا، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دے گا، تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اللہ اس کے رسول نے اس پر کیا وعید سنائی ہے، دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اس پر آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میراث میں عورتوں کو ان کے حقوق نہ دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جو اپنے اندر ایک ساتھ دو گناہ رکھتا ہے، ایک ظلم اور دوسرا رشتہ داری کو کاٹنا۔ ظلم ظاہر ہے کہ کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا تو ظلم کر رہا ہے، اور رشتہ داری کو کاٹنا کیونکہ جس کا مال لے رہا ہے وہ کوئی اجنبی نہیں، ایک خونی رشتہ ہے، اس سے اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے، تو یہ ظلم کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کو کاٹنا بھی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دو گناہ جو ہم ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں اللہ کے ہاں تو طے ہے، لیکن آخرت میں اس کی سزا ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی لازمی طور پر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں چھوٹ دے دیتا ہے، ان گناہوں پر ہماری گرفت نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کی سزا اسی دنیا میں ہم کو نہیں دیتا ہے، لیکن گناہوں میں دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا لازمی طور پر اسی دنیا میں ہم کو مل کر رہتی ہے۔ دو گناہ کہ ان کی سزا لازمی طور پر اسی دنیا میں ہم کو مل کر رہتی ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ دو پاپ کرے گا، یہ دو گناہ کرے گا، تو اس کی سزا پائے بغیر اس دنیا سے صحیح سلامت جا نہیں سکتا۔ یہ دونوں گناہ کون ہیں؟ یہ دونوں گناہ یہی ہیں، ظلم اور رشتہ داری کو کاٹنا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں گناہ ایک ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر میراث میں عورتوں کو ان کا حق نہ دیں تو۔ اب آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ دو گناہ ظلم اور رشتہ داری کو کاٹنا، یہ دو گناہ جو شخص کرے گا اسی دنیا میں اس کو سزا مل کر رہے گی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذنب اجدر ان يؤجل اللہ تعالی لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں دے کر رہتا ہے، باوجود اس کے کہ آخرت میں اس کی سزا طے ہوتی ہے، وہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، وہ تو ملے گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی دنیا میں بھی ان دو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ وہ دو گناہ کیا ہیں؟ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ بغی کی بہت سارے معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی ظلم ہے، اور قطیعۃ الرحم یعنی رشتہ داری کو کاٹنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو شخص ان دو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ لازمی طور پر اس دنیا میں اس کی سزا بھگتتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی کو اس کا احساس نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ کی سزا پا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گناہ کی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سزا بہت سارے طریقوں سے دے سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سزا پا رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے حادثہ سمجھتے ہیں، ہم اسے ایکسیڈنٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ اور یہ حادثے اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ہمارے جرموں کی، ہمارے پاپوں کی سزا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ بتایا ہے کہ مصیبتیں آزمائش کے طور پر آتی ہیں، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ مصیبتیں سزا کے طور پر بھی آتی ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم آزمائش والی پوزیشن میں ہیں یا ہم سزا پا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سزا پا رہا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس گناہ کی سزا دنیا میں آدمی پائے گا تو کبھی کبھی آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے، سوچتا ہے کتنے سارے لوگ ظلم کرنے کہاں سزا پا رہے ہیں، اصل میں سزا پا رہے ہیں لیکن آدمی اس کو ان سزاؤں کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے
تو وہ بولتی نہیں ہے کہ میں تیرے کس پاپ کی سزا ہوں. آدمی پٹتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا رہتا ہے اور اسے حادثہ سمجھتا ہے، اسے اتفاق سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کے پاپوں کی سزا بھی ہوتی ہے. تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ عورتوں کو میراث میں ان کا حق نہ دینا یہ وہ غلطی ہے جو اپنے اندر دو ایسے گناہ رکھتی ہے کہ ان دو گناہوں کی سزا اللہ لازمی طور پر اسی دنیا میں دے کر رہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگر میراث میں عورتوں کو ان کے حقوق نہ دیں تو اس کا دوسرا نقصان، اس کی دوسری سزا یہ ہے کہ اسی دنیا میں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو بے اثر کر دیتا ہے، ہماری عبادتوں کو بے اثر کر دیتا ہے. ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی اثر نہیں رہ جاتا ہے. سب سے بڑی عبادت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی عبادت اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا. اور یہ بڑی عبادت بیکار ہو جاتی ہے اگر ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک مسافر شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے رب اے رب، اے اللہ اے اللہ. اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. کہ اللہ سے دعا تو کر رہا ہے، اللہ سے مانگ تو رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اور اس کے جسم کو جو غذا پہنچ رہی ہے وہ بھی حرام کی. ایسے حالات میں اس کی دعا اللہ کہاں سے قبول کرے؟ پتہ کیا چلا کہ جو حرام کھاتا ہے، کسی اور کا مال کھاتا ہے، کسی اور کے مال سے اپنے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اپنے پینے کا انتظام کرتا ہے، اپنے پہننے کا انتظام کرتا ہے، اپنی خوراک کا انتظام کرتا ہے، ایسے شخص کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، دیوار پہ مار دیتا ہے. اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑا سہارا ہے. دیکھیے ایسے ایسے موڑ آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ساری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ہمارے سگے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے موڑ پر صرف ایک ہی امید رہ جاتی ہے کہ اللہ کو پکاریں. ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. آپ غور کریں کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسی حالت آ جائے کہ ہمارے بال بچے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، ہماری بیوی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، ہم تنہا رہ جائیں، ہم اکیلے رہ جائیں، یا کسی جنگل میں بھٹک جائیں، یا کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں کوئی نظر نہ آئے. ایسے موڑ پر ذرا سوچیں ہم کس کو پکاریں گے؟ ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں گے. لیکن کیا ہماری اس وقت کی پکار میں کوئی دم ہوگا، کوئی جان ہوگی؟ ہرگز نہیں، اگر ہم حرام کھا رہے ہوں گے تو. ہاں، اگر ہم حلال کھائیں تو اللہ رب العالمین نہ صرف ہماری پکار سن سکتا ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر ہماری پکار سنے گا. بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے ہماری دعاؤں کی بدولت. صحیح بخاری کا واقعہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ بنو اسرائیل کے 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور بارش ہوئی، ایک غار میں پناہ لیا، اور پھر کیا ہوا؟ ایک پتھر کی چٹان آئی اور غار کا منہ بند کر دیا. ایسے موڑ پر بتائیے ان 3 لوگوں کے سامنے کوئی سہارا تھا؟ یہ 3 لوگ کرتے تو کیا کرتے؟ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ اس غار سے باہر نکل سکتے تھے. ان لوگوں نے کس چیز کا سہارا لیا؟ ان لوگوں نے دعا کا سہارا لیا. اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اپنی عبادتوں کا حوالہ دیا، اور اللہ رب العالمین ان کی دعا سنی اور وہ چٹان ہٹ گئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب کو معلوم ہے. ذرا سوچیں کہ اگر ہم کبھی ایسی مصیبت میں اللہ نہ کرے کبھی پھنس جائیں تو ہم کس سے مدد مانگیں گے؟ اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو ذرا سوچیں کیا ہماری پکار میں وہ دم ہوگا؟ اگر ہم اپنے کسی اعمال کا حوالہ دیں تو ذرا سوچیں کیا ہمارے اعمال اس لائق ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی دعائی سنے اور اللہ رب العالمین ہماری دعا سنے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہم کسی کا حرام کھائیں گے تو. میراث میں ان کو حق نہ دینے کا یہ دوسرا نقصان ہے کہ دنیا میں ہماری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک تو میں دنیا کے نقصانات آپ کو گنا رہا تھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں اس ظلم کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ہم عورتوں کو ان کا حق نہیں دیں گے تو آخرت میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیے صحیح مسلم کی ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب اپنی عدالت قائم کرے گا، حساب و کتاب کرے گا، تو ایک شخص آئے گا جس کے پاس روزہ، نماز، بہت ساری عبادتیں ہوں گی،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا شخص آ کے کھڑا ہو جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا۔ اگر یہ آدمی آ کر کھڑا ہو گیا جس کا اس نے مال کھایا ہے تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اسے دے دے گا جس کا مال اس نے کھایا ہے۔ یعنی روزہ اس نے رکھا، نماز اس نے پڑھا، حج اس نے کیا، لیکن ان ساری عبادتوں کو اٹھا کے، اس کے سارے ثواب کو اٹھا کے اللہ رب العالمین اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا جس پر اس نے ظلم کیا، جس کا مال اس نے کھایا ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ اس ظالم کے پاس نیکیاں ہی نہ ہوں، حج نماز روزہ کچھ بھی نہ ہو، یا جو کچھ ہو ختم ہو گیا ہو، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ ایسا کرے گا کہ جس کا مال اس نے کھایا ہے اس کے گناہوں کو اس کے پاس سے اٹھا کے اس کے سر پہ لاد دے گا، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں جھونک دے گا۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ ہماری زندگی بھر کی عبادتیں جو قابل قبول ہو سکتی تھیں، جو ٹھیک ٹھاک تھیں، صالح تھیں، درست تھیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہماری ان ٹھیک ٹھاک عبادتوں کو ہمارے اکاؤنٹ سے نکال کے ان لوگوں کو دے دے گا جن پر ہم نے ظلم کیا ہوگا، اور اس ظلم میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کا مال کھایا ہوگا۔ تو جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کا مال کھایا ہے وہ ہوشیار رہیں کہ قیامت کے دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نیکیاں ان کی بہنوں کو دے دی جائیں، اور ان کے پاس اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو یہ ہوگا کہ ان کے بہنوں کے گناہ ان کے سر لاد دیے جائیں گے۔ یہ بڑا نقصان ہے قیامت کے دن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چوتھا نقصان جو آخرت ہی کے اعتبار سے ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے اور ایک بالش زمین ہی کیوں نہ ہو تو اس کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ وہ 7 زمینوں کا طوق پہنے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من ظلم قید شبر من الارض، کہ اگر کسی نے کسی اور کی زمین کا ایک بالشت ہی کیوں نہ لے لیا ہو، اللہ اکبر، زمین کا بہت بڑا حصہ نہیں، صرف ایک بالشت، اگر کسی نے کسی دوسرے کی زمین کا ایک بالشت حصہ قبضہ کر لیا تو سزا کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں تو وقہ من 7 ارضینا، 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے محشر کی۔ محشر میں اس کے لیے سزا بھی ہے، اس کے لیے ذلت بھی ہے کہ جو صرف ایک معمولی ٹکڑا زمین کا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ظلمن اور کسی پر ظلم کرتے ہوئے لے لے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو یہ سزا دے گا، 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا اور ساتھ میں اس کو ذلیل کرے گا۔ اندازہ کریں زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو ہڑپ لینے سے اور اس پر ناجائز قبضہ کر لینے سے اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی سزا ہے، تو جو ایک بہت بڑی مقدار میں اپنی بہنوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ذرا اندازہ کریں کہ محشر میں قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، ان کی کتنی بڑی ذلت ہوگی اور ان کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اس لیے اگر ہم آخرت کے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پاپ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آخرت کے لحاظ سے ایک اور وعید، اور بہت ہی خطرناک وعید، ان لوگوں کے لیے جو میراث میں کسی اور کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، یا میراث میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی خطرناک وعید۔ اور خود آیت میراث کے فوراً بعد ہی جہاں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں میراث کی آیتیں بیان کی ہیں، انہی آیتوں کے فوراً بعد ہی اللہ نے جو وعید سنائی ہے ان آیتوں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک آدمی اگر غور و فکر کرے ان آیتوں پر، وہ کانپ کر رہ جائے گا اور کبھی یہ پاپ نہیں کرے گا۔ آئیے وہ آیت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ وعید سنائی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے میراث کے معاملے میں، اس کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اللہ رب العالمین نے میراث کی آیتیں بیان کی اور یہ کہا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ پھر فضیلت بیان فرمائی کہ جو اس پر عمل کرے گا، اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے
ایک خطرناک وارننگ۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن یاد رہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی میراث کے معاملے میں۔ اور یہاں ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ اللہ رب العالمین میراث کے مسائل بیان کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی جو بشارت دے رہا ہے، وہاں بھی اللہ اس کے رسول کا حوالہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ اور آگے جب اللہ نے وعید سنائی تو وہاں بھی کہا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی میراث کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میراث کے مسئلے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے قرآن مجید کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے میراث کے مسئلے میں قرآن میں بہت زیادہ تفصیل دی ہے، کم ہی الفاظ میں لیکن بہت تفصیل دی ہے۔ لیکن ان تفصیلات کے باوجود بھی ساری باتیں مکمل نہیں ہیں قرآن میں میراث کے حوالے سے۔ کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، گرچہ عام احکام کے مقابلے میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے اور اللہ جو بیان فرماتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، نماز کے مسئلے میں جو اللہ نے بیان فرمایا نماز قائم کرو، یہ ایک تھوڑی سی بات ہے، موٹی بات ہے، بنیادی بات ہے، لیکن جو تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ دوسرے مسئلوں میں ہے، اور میراث میں اس کے الٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تفصیلات دی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے مسئلے میں جو احکام جاری کیا ہے وہ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی کچھ ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میراث کے مسئلے میں قرآن کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ میراث کے مسئلے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول دونوں کے فرامین کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور خصوصاً خواتین کے حقوق سے متعلق میں بتاؤں کہ بہت سارے موقع پر خواتین کے کئی حقوق احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن میں ان کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ مثلا اس سے پہلے کہ دروس میں نے آپ کے سامنے سنن نبی داؤد کی روایت پیش کی ہے کہ ایک جدہ، ایک نانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آتی ہے اور اپنا حصہ مانگتی ہے، اور اس سے کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ اس سے صاف طور سے کہتے ہیں کہ قرآن میں تمہارے حصے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی مجھے نہیں پتا ہے کہ کوئی ذکر ہو۔ لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ فرجعی حتی اسأل الناس، کہ ٹھیک ہے گرچہ میری معلومات میں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن میں لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا ہوں۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ گرچہ قرآن میں تمہارا حصہ نہیں ہے لیکن حدیث میں ہو سکتا ہے۔ میں لوگوں سے احادیث رسول پوچھ کر پتہ کرتا ہوں کہ کیا کسی حدیث میں تمہارا حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا کوئی حصہ قرآن میں نہ ہو لیکن حدیث میں ہو تو اسے دینا ہوگا۔ تو خواتین سے متعلق کئی مسئلے ایسے ہیں جو قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث میں ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نانی کو 1/6 ملے گا، یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی دادی کو 1/6 ملے گا، یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ پوتی کو بیٹے کی عدمی موجودگی میں بیٹا نہیں ہوگا اور پوتی ہوگی، اور بیٹی صرف ایک ہوگی، تو ایسی صورت میں پوتی کو بھی 1/6 ملتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ میراث کے سلسلے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص سوال لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ایک میت ہے، اس کا مال ہے، اور اس کے وارثین میں ایک بہن ہے اور ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے، کس کو کتنا ملے گا؟ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا اور کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، بہن کو آدھا ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو، اور شاید وہ بھی وہی بتائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ سائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ ایک میت ہے اور اس کے وارثین میں بیٹی ہے اس کی، اور اس کی بہن ہے اور اس کی پوتی ہے، کس کو کتنا ملے گا؟ اور یہ بھی بتایا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس جواب کو غلط قرار دیا اور کہا کہ بیٹی کو ٹھیک ہے آدھا ملے گا، لیکن جو پوتی ہے وہ محروم نہیں ہوگی، اسے بھی 1/6 ملے گا، اور جو باقی مال بچے گا وہ بہن کو مل جائے گا۔ یہ جواب دینے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھا،
بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فیصلہ کیا ہے، حدیث رسول کا حوالہ دیا۔ مطلب یہ کہ حدیث رسول کی روشنی میں پوتی کو بعض حالتوں میں 1/6 ملتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث پہ قیاس کرتے ہوئے بہن کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ بعض حالتوں میں جب سگی بہن 1 ہو، 1/2 پا رہی ہو، تو پھر باپ شریک بہن جو ہوگی اس کو 1/6 ملے گا۔ اسی حدیث پہ قیاس کرتے ہوئے وہ جو بہن کا فیصلہ ہے وہ بھی حدیث ہی پر اس کی بنیاد ہے۔ تو ایسی بہت ساری حالتیں ہیں، خاص طور سے خواتین کی حالتیں، کہ وہ مسائل حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن میں جو باتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، تاکہ ہم میراث کے مسئلے میں کوئی ظلم نہ کریں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو وعید سنائی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بھی اللہ کی رسول کے بھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مفکر پیدا ہو گئے اور بہت سارے دانشور پیدا ہو گئے، وہ صرف قرآن اٹھا کر اور میراث کے مسئلے بیان کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے۔ اس لیے ہم قرآنی آیات لے کر کوئی منمانی نہیں کر سکتے، ان آیات سے ریلیٹڈ، ان آیات سے متعلق جو احادیث ہیں انہیں بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ان کے حدود کو توڑے گا، یعنی میراث سے متعلق جو ان کی احکامات ہیں اللہ اس کے رسول کے، ان احکامات کو توڑے گا تو سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی بھیانک سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا، کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی جو میراث کے احکام میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور کس طرح؟ آگے فرمایا خالدن فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی وعید ہے، صرف جہنم کی وعید نہیں ہے، بلکہ جو میراث میں بے ایمانی کرے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہاں علماء نے تشریح کی ہے کہ ہمیشہ سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا ہے لانگ ٹائم مراد ہے، کچھ بھی ہو، لیکن یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس میں کوئی تفصیل اور تشریح نہیں دی ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی وعید کو ایسے ہی پیش کرنا چاہیے، جو دوسروں کی میراث کھائے گا وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ 2 ٹوک بات ہے اللہ رب العالمین کی۔ اب وہ فیصلہ کریں، سنجیدگی سے غور کریں، جو دوسروں کا حصہ کھاتے ہیں کتنی خطرناک وعید ہے کہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی جو میراث خور ہے وہ جہنم میں تو جائے گا، ہمیشہ کے لیے جائے گا، اور رسوا کن عذاب میں گرفتار ہوگا، ایسا عذاب جو اسے ذلیل کر دے گا، کیونکہ وہ عزت کمانے کے لیے، دنیا میں عزت کمانے کے لیے کسی اور کا مال ہڑپ کر لیا تھا، لیکن جہنم میں اللہ اس کو ڈالے گا اور ذلیل کرے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے کہ اگر کوئی میراث پہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا کیا ہے، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور آخرت میں بھی اس کی سزا کیا ہے، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے ہمیں خبردار اور ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور ہمیں اس گناہ سے خود بھی بچنا چاہیے اور سب کو بچانا چاہیے۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا، میراث میں خواتین کے حقوق۔ اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم کو اور اس معاملے کو خود بھی سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں، اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کروائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔